حدیث قدسی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس حدیث کو بیان کیا، اور پھر کئی علماء کرام نے اس کے ذریعے بہت سے مسائل اخذ کیے۔ کیا فرمایا حدیث قدسی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو پہچنواؤں، میں پہچانا جاؤں۔ پھر کیا کیا؟ فخلقت الخلق لأعرف، میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ وہ مجھے پہچان سکے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا فرمایا۔ تو اس نظریے سے جب اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کرنا ہے۔ حدیث پاک ایک اور مقام پر ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے۔ اگر تم ایسی معرفت حاصل کر لو گے تو پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے تو ضرور تم سمندروں پر چلو گے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ یعنی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو گے، اس مقام پر پھر پہنچ جاؤ گے، تم دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا فرما دے گا کہ تم اگر سمندر پر، دریا پر، پانی کے اوپر چلنا چاہو تو پھر آسانی سے چل سکو گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آج کل کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرامت کچھ ہے ہی نہیں، کرامت بزرگ دکھا ہی نہیں سکتے، اولیاء کرام کے متعلق جتنی کرامات ہیں یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ خود نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جس طرح معرفت الہی حاصل کرنے کا حق ہے، تم واقعی وہ معرفت حاصل کر لو تو پھر جیسے تم پانی پر چلنا چاہو گے تو پھر پانی پر بھی چل سکو گے، اور پہاڑوں کو ہلنے کی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ بات اتنی ہے کہ تم معرفت الہی حاصل کر لو، بس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو، رب کو پہچان لو، اس مقام پر پھر پہنچ جاؤ گے، جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ یہ اولیاء کرام جن کے متعلق ہم کئی کرامات سنتے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سنتے ہیں کہ انہوں نے 11 سال پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو دوبارہ سے جو ہے نا واپس پلٹا دیا، وہ سارے باراتیوں سمیت جتنے افراد تھے سب کے سب واپس زندہ ہو گئے اور دوبارہ سطح پر وہ کشتی نمودار ہو گئی۔ وہ اسی کے سبب تھا کہ غوث پاک معرفت الہی جیسا حاصل کرنے کا حق تھا ویسے حاصل کر چکے تھے۔ اور خود نبی کریم اسلام نے فرمایا جب کوئی معرفت الہی حق حاصل کر لیتا ہے ویسا، پھر جیسی دعا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ غوث پاک اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسا فرمایا نا کہ جس طرح معرفت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے ویسی تم معرفت حاصل کر لو تو پھر دعا کرو گے۔ پھر غوث پاک کا واقعہ ہے، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے اس بڑھیا پر ترس آ رہا ہے، لہٰذا اس کے باراتیوں سمیت، دولہے سمیت، دلہن سمیت اس کے سارے لوگوں کو زندہ فرما دے۔ تو پھر حضور کی حدیث کے مطابق آپ کی دعا کرنا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ 11 سال پرانی کشتی جو ڈوب چکی تھی اپنے باراتیوں سمیت، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی دعا کے صدقے میں اس باراتیوں والی کشتی کو جو ڈوب چکی تھی اس کو زندہ فرما دیا۔ بات اتنی ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنے کا جیسا حق ہے نا ویسی معرفت حاصل کرنا۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان کو معرفت الہی حاصل ہے ہی نہیں، جب ان کو حاصل نہیں ہے تو پھر وہ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں ہمارے اولیاء کرام پر۔ اس طرح کے واقعات تو صحابہ کرام سے بھی نمودار ہوئے۔ حضرت عمر کا واقعہ آپ نے نہیں سنا
کہ آپ مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اچانک سے کیا فرمایا؟ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ، پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں شکست دینے کی کوشش کرے گا۔ اب کئی مہینوں کے بعد وہ لشکر جو نہاون کے اندر لڑ رہا تھا ساریہ کی سپہ سالاری کے اندر، جب مہینوں کے بعد واپس آیا، اس وقت تو حضرت عمر کی ہیبت، رعب، جلال اتنا تھا کہ کسی صحابی میں جرأت نہ تھی کہ وہ حضرت عمر سے پوچھتے کہ دوران خطبہ آپ نے یہ کیا فرمایا۔ لیکن جب وہ لشکر واپس آیا تو صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا، تمہارا نام لیا حضرت عمر نے خطبے کے دوران ساریہ، تو انہوں نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لشکر میں تھے اور کافروں سے لڑ رہے تھے، اچانک حضرت عمر کی آواز، ایک صدا آئی کہ ساریہ، اگر جنگ جیتنا چاہتے ہو تو پہاڑ کے پیچھے سے پہاڑ کی طرف رخ کر لو، یعنی لشکر کو پیٹ دے دو، تم جیت جاؤ گے۔ لہذا اس واقعے کے اندر صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں میل دور ایک صدا بلند کی، مدینے سے صدا بلند کی اور مقام نہاون تک آپ کی صدا پہنچ گئی۔ یہ صدا پہنچنا تو بعد کی بات، اس سے پہلے حضرت عمر نے مدینے میں بیٹھ کر مقام نہاون کے اندر موجود لشکر کو دیکھ لیا، ملاحظہ فرما لیا کہ وہاں پر میرا جو اسلامی لشکر ہے وہ شکست کھا رہا ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ کرامت نام کی کوئی چیز نہیں، من گڑت باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انبیاء کو معجزات دیتا ہے، تو حضرت عمر نے یہ کیسے کیا تھا؟ خدا کے بندے کتابیں بھری پڑی ہیں، روایتیں بھری پڑی ہیں صحابہ کے اس طرح کے واقعات سے، اور یہ کرام کے واقعات سے کہ جس میں ایسی باتیں ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں۔ جی آج کل ایک فرقہ چل پڑا ہے، ایک کنسیپٹ بن چکا ہے کہ دین وہ ہے ہمارے نزدیک جو ہماری عقل میں آئے، اور یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ جو خلاف عادت ہو، عقل میں نہ آئے۔ معجزہ ہو، کرامت ہو، کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے۔ جیسے عادت انسانی کے خلاف کوئی کام کرنا، انسان کی عادت ہے وہ زمین پر چلتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان ہوا میں چلے، ہوا میں اڑے، یہ خلاف عادت ہے، یہ انسان کی عقل میں نہیں آتا۔ اگر کوئی ایسی چیز انسان سے ہوتی ہے تو اسی کو کرامت کہیں گے، معجزہ کہیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جو معجزے عطا فرمائے وہ خلاف عادت ہی تو تھے، عقل انسانی سے ماورا تھے۔ کوئی انسان چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، لیکن میرے محبوب نے کیا۔ میرے محبوب نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہی تو انسانی عقل کے خلاف ہے، خلاف عادت ہے، جبھی تو معجزہ قرار پایا۔ پتھر کو زبان ہے، پتھر بولتے ہیں؟ نہیں بولتے نا، لیکن میرے محبوب نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا۔ یہ خلاف عادت ہوا، عقل میں نہ آنے والی چیز تھی۔ تو کرامت ہو، معجزہ ہو، کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو عقل میں نہ آئے۔ اب جو کہے کہ جو ہماری عقل میں آئے وہی کرامت ہے، تو پھر کرامت تو ہوئی نہ، کیونکہ آپ اس کی تعریف ہی بدل رہے ہو۔ کرامت کی، معجزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو عقل میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے اور خلاف عادت ہو، اور پھر آپ کا یہ دعویٰ کرنا، آپ کا یہ سمجھنا کہ ہماری عقل کے مطابق ہو تو وہ پھر کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور عقل کے گھوڑے دوڑانا اسلام کے اندر یہ ہے ہی نہیں، عقل نہیں دوڑا سکتے آپ۔ اسلام نے جو کہہ دیا آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور کوئی کہے کہ میں عقل کے ترازو میں اس چیز کو تولوں گا اور اس کے بعد میرے معیار کے مطابق پوری اترے گی تبھی اس پر عمل کروں گا، تو پھر اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ پھر عقل میں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی نہیں آتی۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر کہاں ہے، عقل کی بات کریں گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ بھئی وجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ وجود ہے تو پھر آپ اس کو اب مکان زمان سے پاک کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کے لیے جسم ثابت نہیں کر سکتے؟ بھائی اتنا کہہ سکتے کہ وجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔
بھائی عقل پھر کہتی ہے جو چیز ہے اس کا جسم بھی ہوگا. تو پتہ چلا جب آپ کسی چیز کو، اسلام کو یا ہر چیز عقل کے ترازو میں تولو گے تو پھر کہیں نہ کہیں پھنس جاؤ گے اور دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. یہ چیزیں ہیں تسلیمات کے نام، کہ اسلام نے جو چیز دی ہے اس کو قبول کرنا، صدقنا. بس آمنا و صدقنا، اسلام کا نام یہی ہے، آمنا و صدقنا. میں ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں. عقل پہ ترازو کرو گے. پھر میں نے کئی مثالیں دے دی. پھر ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت، ایک جگہ ایسی آئے گی، ایک مقام ایسا آئے گا، آپ کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ چیز عقل میں نہیں آئے گی.